بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں؟ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے والی ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ عرب کے لوگ اپنی زبانی دانی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ قدیم زمانے میں وہاں کے رئیس، جاگیردار، نواب بلکہ بادشاہ تک اہل علم پر عموماً اور شاعروں پر خصوصاً مہربان رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے نامی شاعر جس دربار میں جمع ہوتے، سب پر وہی شخص غالب رہتا۔ یہی سبب ہے کہ اکثر انعام و اکرام سے مالا مال رکھتے، بلکہ قدردانی کی یہ نوبت پہنچ گئی تھی کہ بعض وقت قصیدہ تو درکنار چند اشعار کہنے پر 10-10، 20-20 ہزار اشرفیہ انعام دیتے، بلکہ بعض دفعہ ایک ایک مصرعے پر ہزاروں اشرفیہ نثار کر دیتے۔ ایک بخیل شہزادے نے اپنے باپ دادا کے دستور کے خلاف شاعروں کو انعام دینا بند کر دیا۔ خدا نے اس کو ایسا تیز حافظہ عطا کیا تھا کہ جس شعر کو ایک دفعہ سن لیتا تو اسے فوراً یاد ہو جاتا۔ اس کے ہاں ایک غلام تھا جو شعروں کو 2 بار سن کر لفظ بہ لفظ یاد کر لیتا، اور ایک لونڈی تھی جو 3 بار سن کر اشعار کو ازبر کر لیتی تھی۔ جب کوئی شاعر اس کی تعریف میں قصیدہ کہہ کر لاتا تو شہزادہ اس سے کہتا، اگر تمہارے اشعار ایسے ہوئے کہ آگے کسی نے نہ سنے ہوں تو ہم تم کو اس چیز کے ہم وزن سونا دیں گے جس پر تم قصیدہ لکھ کر پیش کرو گے۔ شاعر دل میں خوش ہو کر اس شرط کو قبول کر لیتا اور شعر پڑھنے شروع کر دیتا۔ جب وہ قصیدہ ختم کر چکا تو شہزادہ کہتا کہ یہ اشعار تو میں نے پہلے سنے ہوئے ہیں، اور خود اول سے آخر تک پڑھ کر سنا دیتا۔ پھر کہتا کہ یہ اشعار صرف مجھ کو ہی یاد نہیں بلکہ میرے اس غلام کو بھی یاد ہیں۔ چونکہ غلام 2 بار سن چکتا تھا اس لیے اس کو یاد ہو ہی جاتے تھے۔ وہ فوراً اشارہ پاتے ہی تمام قصیدہ دہرا دیتا۔ پھر لونڈی کو بلا کر کہتا کہ خوب یاد آیا، یہ تمام اشعار تو ہماری کنیز کو بھی یاد ہیں۔ چونکہ وہ 3 بار سن چکی تھی اور ازبر یاد کر لیتی تھی، اس لیے فوراً فٹ سنا دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر شاعر بیچارہ اپنا ساموں لے کر خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ تمام ملک میں اس بات کا چرچا ہونے لگا۔ اس زمانے میں اسمی ایک مشہور شاعر تھا۔ اس نے دلچسپ قصے کو سنا تو فوراً اصل حقیقت کو بھاپ گیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ اس شہزادے کو اس نامعقول حرکت کا مزہ چکھانا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک نظم لکھی جس میں چھانٹ چھانٹ کر مشکل الفاظ بھر دیے، پھر بدوؤں کا سا بھیس بھرا اور سارا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس طرح کا روپ بھر کر شاہی محل کی طرف چلا اور اجازت لے کر اندر آ گیا۔ جاتے ہی شہزادے کو سلام کیا۔ شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں تشریف لائے ہو؟ اسمی نے ادب سے جواب دیا، حضور والا کہ اقبال نے میں اپنے قوم کا نامور شاعر ہوں، آپ کی تعریف میں چند اشعار کہہ کر لایا ہوں۔ شہزادہ بولا، تم نے میری شرط بھی سنی ہے؟ شاعر نے عرض کیا، نہیں حضور والا، فرمائیے وہ شرط کیا ہے؟ شہزادے نے کہا، اگر ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار تمہاری تصنیف ہیں اور اس سے پہلے کسی اور نے نہیں سنے تو تم اس چیز کے ہم وزن اشرفیہ انعام میں دوں گا جس پر تم اشعار لکھ کر لائے ہو۔ اسمعی نے نہایت ادب سے گزارش کی، بھلا حضور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں؟ مجھے جناب کی شرط دل و جان سے منظور ہے۔ شہزادے نے حکم دیا، اچھا اشعار سناؤ۔ اسمعی نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اول سے آخر تک ختم کر دیا۔ اس میں تمام کے تمام مشکل الفاظ بھرے ہوئے تھے۔ شہزادہ عالم فاضل تو تھا نہیں، ان الفاظ کو نہ سمجھ سکا، اس لیے ایک شعر بھی یاد نہ کر سکا اور منہ تکتا رہ گیا۔ آخر حیران ہو کر غلام کی طرف اشارہ کیا، ہاں بھی کیا رکھا تھا، صاف جواب ملا اور لونڈی بھی خاموش رہی۔ آخر مجبوراً اسمی سے بولا، اے بھائی، بے شک یہ اشعار آپ ہی کے تصنیف ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے۔ کہیے آپ نے یہ شعر کس چیز پر لکھے ہیں تاکہ اپنی شرط کے مطابق اس کے ہم وزن اشرفیاں تول کر انعام دوں میں آپ کو۔ اسمی نے جواب دیا، حضور والا، آپ کسی خادم کو حکم دیں کہ وہ اس چیز کو اٹھا لائے۔ شہزادے نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ کیا تم نے کسی کاغذ پر نہیں لکھے؟ اسمی نے کہا، عالی جاں، میں نے یہ اشعار کاغذ پر نہیں لکھے۔ جب میں نے یہ نظم تصنیف کی تھی مجھ کو کاغذ نہیں مل سکا تھا تو جو چیز مجھے ملی اس پہ لکھ لی۔ میرا باپ اپنی جائیداد میں ایک سنگ مرمر کا تختہ چھوڑ گیا تھا، اس وقت وہی سامنے موجود تھا، اس پر بندہ کر دی تھے کہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اونٹ کی پیٹھ پر لاد کر لایا ہوں
اور اس وقت محل کے صحن میں رکھا ہے۔ مہربانی فرما کر خادم کو حکم دے کہ وہ جا کر اٹھا لائے، میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، بہت زیادہ وزنی ہے وہ۔ شہزادہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، مگر اب کیا کر سکتا تھا؟ آخر شرط کے مطابق اس پتھر کے ہم وزن اشرفیاں دینی پڑیں۔ اس کا تقریباً تمام خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے آئندہ اپنی بدعات سے توبہ کی کہ ایسا نہ ہو کوئی اور شاعر ایسا ہی جل دے دے اس کو۔ پھر اس نے حسب دستور سب شعراء کو انعام و اکرام دینا شروع کر دیا۔ پورے ملک میں اس کی تعریف ہونے لگی اور آخرکار اس کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ اسمی نے کیا وہ صرف اس کی بیدار مغزی کا نتیجہ تھا، یعنی اس کی بخل جو وہ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس نے سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔